السلام علیکم ناظرین، دانش مراد ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوا ہے۔ ناظرین، جیسے آپ کے علم میں ہے کہ جامعہ بلوچستان گزشتہ 2 ماہ سے بند تھی۔ جامعہ میں جو 2 طالب علم تھے، مبینہ طور پر ان کے اغوا کے خلاف طلبہ تنظیمیں اور جو جامعہ بلوچستان کے طلبہ تھے وہ سراپا احتجاج تھے، اور ان کی جانب سے دھرنا دیا جا رہا تھا جامعہ بلوچستان کے گیٹ پر، اور تمام تر جو وہاں پر نصابی اور غیر نصابی سرگرمیاں تھیں وہ تمام جو ہے وہ گزشتہ 2 ماہ سے معطل رہی۔ اس وقت کی اگر ہم موجودہ صورتحال کی بات کریں تو جو گزشتہ ماہ یا اسی ماہ کے شروع کے ادوار میں جو ہے وہ ایک معاہدہ ہوا حکومت بلوچستان اور انہی طلبہ تنظیموں کے مابین، طلبہ جو جامعہ بلوچستان کے تھے ان کے مابین، جس کے بعد جو ہے وہ یونیورسٹی اب تک بند ہے۔ لیکن آج جامعہ بلوچستان کی جانب سے ایک اور نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، جس میں موسم سرما کی جو ہے وہ تعطیلات کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن کیا ہے، اور وہ جو ایک نوٹیفیکیشن پہلے جاری کیا گیا تھا وہ کیا تھا، جس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ تب تک یونیورسٹی جامعہ بلوچستان بند رہے گی، جب تک کہ وہ جو 2 طالب علم تھے وہ بحفاظت طور پر نہیں کیے جاتے۔ یہ معاہدہ ان اسٹوڈنٹس کے مابین اور جو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی صوبائی حکومت کی جانب سے، اس کے جو چیئرمین تھے ان کے مابین جو ہے وہ یہ معاہدہ ہوا اور یہ میڈیا کے سامنے بھی لایا گیا۔ اب یہ ایک نیا نوٹیفیکیشن آنا، یہ ایک تضاد یا ایک نئے جو ہے وہ موضوع کو جنم دیتا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ طلبہ تنظیم کے ایک سینئر لیڈر ہیں اور اسی احتجاج کے جو ہے وہ سرگرداں رکن ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت بالاج بلوچ نے، جو بی ایس او کے بھی ایک عہدیدار ہیں، اور ساتھ ساتھ اس جو ہے وہ جو دھرنا تھا، احتجاج تھا طلبہ کا، اس کے روح رواں بھی ہیں۔ بالاج، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ کیا کہیں گے، یہ ایک نیا نوٹیفیکیشن آیا ہے، یہ نوٹیفیکیشن آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ تضاد نہیں آیا؟ دانش، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری دفعہ آپ اس مسئلے پہ جو ہے نا اپنا پروگرام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، آج جب یونیورسٹی آف بلوچستان کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن آئی ہے، تو اس پہ ہم سارے جو اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہیں، احتجاج میں ہیں، یا بلوچستان یونیورسٹی کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، تو وہ اس نوٹیفیکیشن کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے خیال سے بیسکلی یہ نوٹیفیکیشن جو ایشو کی گئی ہے، یہ ان ایگریمنٹس اور معاہدات کی خلاف ورزی ہے جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور اسٹوڈنٹس کے درمیان ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہے جو ہمارے مذاکرات ایک پوائنٹ پر کامیاب ہوئے تھے کہ حکومتی کمیٹی اور اس کے ساتھ جو ہے نا ساتھ ساتھ یونیورسٹی انتظامیہ بھی اس بات پہ ایگری تھا۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ کی جو اس وقت جو نوٹیفیکیشن دی گئی تھی، پریس کانفرنس اور میڈیا کے سامنے بھی لایا گیا، ہم نے پریس کانفرنس بھی کی حکومتی کمیٹی کے ساتھ، اس نوٹیفیکیشن میں واضح طور پر ایک لفظ سینٹنس لکھا گیا تھا کہ یونیورسٹی آف بلوچستان ول ریمین کلوز ٹل دا سیف ریکوری آف مسنگ اسٹوڈنٹس۔ تو اس میں یہ بات بالکل مینشن ہے کہ جو ہے نا دونوں لاپتہ طالب علم، ان کی بازیابی تک یونیورسٹی بند رہے گی۔ لیکن اس کے برعکس آج جو نوٹیفیکیشن ایشو کی گئی ہے انتظامیہ کی جانب سے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن بیسکلی وہی جو ایگریمنٹ ہمارے اور حکومتی کمیٹی کے درمیان ہوئے تھے، اس ایگریمنٹ سے پیچھے ہٹنا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کا جو سینسٹیو مسئلہ ہے، 2 ہمارے ساتھی لاپتہ ہیں، 1 نومبر سے ان کو 2 مہینے گزر چکے ہیں، تاحال وہ نہ بازیاب ہوئے ہیں اور نہ ہی منظر عام پر لائے جا چکے ہیں۔ تو دراصل یہ نوٹیفیکیشن ہم سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو مزید گمبھیر کرنے کے مترادف اس کو معاہدات جو ہوئے تھے آن میڈیا آن ریکارڈ، ان سے جو ہے پیچھے ہٹنے کے مترادف ہے۔ بالاج، بالکل آپ کی بات درست ہے کہ یہ ایک معاہدہ جو پہلے ہو گیا تھا اس کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جا چکا تھا، اور اس میں یہی لکھا تھا کہ جب تک اسٹوڈنٹ بازیاب نہیں ہوتے تب تک جامعہ بلوچستان بند رہے گی۔ اس کے بعد یہ ایک نیا نوٹیفیکیشن، یہ بالکل بلا شبہ بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر یونیورسٹی انتظامیہ سے آپ نے اس حوالے سے بات کی ہے کہ جب ایک نوٹیفیکیشن پہلے آ چکا تھا، اس کے برعکس کیا ایک نوٹیفیکیشن نیا جاری کر دیا گیا، یونیورسٹی انتظامیہ سے آپ کی کوئی بات ہوئی اس سلسلے میں؟ آج جب جو نوٹیفیکیشن آئی تھی، تو آج سارے طلبہ تنظیموں کی بشمول مسنگ اسٹوڈنٹس کے فیملیز کے ہم نے بیٹھ کے آج اس پہ تفصیلی گفت و شنید کی، ایک میٹنگ کال کی تھی۔ اس میں اس فیصلے کو، یونیورسٹی کی نوٹیفیکیشن کو بھی غور و فکر لایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری احتجاجی شیڈول ہے اس کے حوالے سے بھی ڈسکس کی گئی۔ تو ہم نے ڈائریکٹلی ابھی تک انتظامیہ سے کانٹیکٹ نہیں کیے، لیکن میڈیا پہ ہمارا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بہت جلد میڈیا پہ آ جائے گی۔
تو بیسکلی تو بات سمجھنے کی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت یونیورسٹی آف بلوچستان نہ کسی ونٹر ویکیشن کے لیے بند ہے اور نہ ہی کسی جو ہے نا ایشو پر بند ہے، بلکہ یونیورسٹی آف بلوچستان کو اسٹوڈنٹس نے، یہاں کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس اور اسٹیک ہولڈرز آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے احتجاجی طور پر بند کیا گیا ہے۔ تو انتظامیہ اور حکومتی کمیٹی اس بات کو واضح طور پر ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ان کو کلیئر طور پر بتاتے ہیں کہ یونیورسٹی کو اسٹوڈنٹس نے بند کیا ہے، اور وہ بھی ایک انتہائی اہم اور انتہائی سینسیٹیو ایشو کے اوپر۔ ہمارے 2 طالب علم یونیورسٹی کے ہاسٹل سے لاپتہ ہیں 1 نومبر سے، ان کے لیے ہم نے احتجاج کیا، ہم نے پروٹیسٹ کی، ہم نے بلوچستان بھر کے تعلیمی ادارے بھی بند کیے، ہم نے یونیورسٹی آف بلوچستان میں پیپرز کا بائیکاٹ کیا۔ تو اس وقت اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یونیورسٹی جو ہے نا انتظامیہ نے بند کی ہے یا کہ ونٹر ویکیشنز ہیں یا کہ کوئی اور وجہ ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے، بلکہ ہم یہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ جب تک، ہم نے اس وقت بھی کہا ہے، ایگریمنٹ بھی یہی ہوئے، جب تک ہمارے ساتھی جو ہے نا بحفاظت بازیاب نہیں ہوں گے، جب تک ان کو منظر عام پر نہیں لایا جائے گا، یونیورسٹی آف بلوچستان میں کسی بھی قسم کی جو ہے نا اکیڈمک اور نن اکیڈمک ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گے۔ اور آج کی جو نوٹیفیکیشن کی بات، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، انتظامیہ نے ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ انتظامیہ کو اس پہ پوزیٹو اور درمیانی رول پلے کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کی بات ہے انفارچونیٹلی انتظامیہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ اس مسئلے پر زخموں پر نمک چڑھانے کا کام کر رہی ہے۔ آپ کو یاد ہے کچھ دنوں پہلے رجسٹرار صاحب کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کی گئی کہ MBBS کے جو پیپرز ہیں بولان میڈیکل کالج، مکران میڈیکل کالج، لورالائی اور جالاوان جو ایفلیٹڈ ہیں یونیورسٹی آف بلوچستان سے، انہوں نے وہاں پیپرز کا جو ہے نا نوٹیفیکیشن نکالا تھا، لیکن ہم نے پھر وائس چانسلر صاحب سے میں نے بات کی، رجسٹرار صاحب سے بات کی، حکومتی کمیٹی سے ہم نے بات کی کہ جس طرح سے جو معاہدہ ہوئے ہیں آپ ان معاہدہ کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ بلکہ دانش جان یہ بات یہاں پر قابل غور ہے کہ جو نوٹیفیکیشن اس دن مذاکرات کے دن پریس بریفنگ میں لائی گئی تھی، وہ نوٹیفیکیشن نہ ہماری جو ہے نا طلبہ تنظیموں کی طرف سے دی گئی تھی اور نہ ہی حکومتی کمیٹی کی طرف سے، بلکہ وہ نوٹیفیکیشن یونیورسٹی آف بلوچستان کے رجسٹرار کی جانب سے ایشو کی گئی تھی، اور اس نوٹیفیکیشن میں بھی واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ یونیورسٹی دونوں طالب علموں کی بازیابی تک جو ہے نا یونیورسٹی بند رہے گی۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بار بار اس طرح کے نوٹیفیکیشن دینا، بار بار مسئلے کو جو ہے نا اور گمبھیر کرنا یا یہ شو کرنا میڈیا پہ کہ یونیورسٹی ہے ونٹر ویکیشن ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم پھر بھی میڈیا کے تھرو انتظامیہ سے ہیں کہ آپ کی جو سینسیٹیوٹی ہے، اسٹوڈنٹس پریشان ہیں، ان کی فیملی پریشان ہے، اور حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ ہوئی، ایگریمنٹ ہوئی ہے، کم از کم آپ ان کی خیال داری کریں۔ دیکھیں ہم نے اپنے معاہدے کی جو ہے نا لاج رکھی، ہم نے جو ایگریمنٹ ہوئے تھے، ہم تھرو ایگریمنٹس ہم نے چلے، ہم نے اپنا احتجاج بھی پوسٹ پون کیا، ہم نے وہاں سٹن جو اپنا تھا وہ بھی ختم کر دیا، حکومت نے وقت مانگے تھے، ہمیں اس ایگریمنٹ کے تحت ہم چلتے رہے، لیکن اس طرف سے کوئی لچک ابھی تک دکھائی نہیں دے رہی۔ ایگزیکٹلی بالکل آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے کہ جب مجھے یاد ہے کہ پہلا جب آپ لوگوں نے جب پہلی بار حکومت کو 4 روز کی مدت دی تھی، مہلت دی تھی، تو اس میں 2 دن کے لیے جو یونیورسٹی کھل رہی تھی، تو اس میں بھی یہی نوٹیفیکیشن آیا کہ 2 امتحان ملتوی تھے، وہ دوبارہ سے ڈیٹ شیٹ بعض ڈپارٹمنٹ سے جاری کیے، بعض ڈپارٹمنٹ ایسے تھے جنہوں نے اپنی کلاسز کا آغاز کر دیا، لیکن دوبارہ سے وہ لگا۔ پھر اسی طرح MBBS کے امتحانات اور یونیورسٹی کی دیگر سرگرمیاں، وہ بھی ایک واضح مثال ہے۔ لیکن تھرو ہول جو اس سال ہوا وہ تو ہو گیا۔ اگلے سال کی کیا پوزیشن اسٹریٹجی ہے آپ لوگوں کی کہ مارچ میں جب ادارے کھلیں گے، اللہ نہ کرے کہ یہ اسٹوڈنٹس بازیاب نہیں ہوتے، تو اگلے سال کی کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ کی؟ دانشجن دیکھیں یہ تو بہت بڑی بحیثیت ہے یونیورسٹی بلوچستان کا اسٹوڈنٹ، بحیثیت ہے ایک طلبہ جو ہے نا اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ، میرے لیے بات ہے، اور اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے۔ یقیناً آپ جو ہے نا اگلے سال کی بات کر رہے ہو، ہم اس دن سے لے کر آج تک ایکسپیکٹ یہی کر رہے ہیں، امید میں ہیں کہ جس طرح فیملی ان کی جو ہے نا درد اور کوفت میں ہے، اسی طرح ہم ان کے ساتھی، ان کے کلاس فیلوز اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں ذہنی طور پر، اور ہم امید یہی کر رہے ہیں کہ آج نہیں تو کل ان کو ریلیز کیا جائے گا، پرسوں ان کو ریلیز کیا جائے گا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ
अभी तक इतना बड़ा मसला है, उस पे किसी ने संजीदगी नहीं दिखाई है। और दूसरी बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि एक स्टूडेंट के लिए, एक तालिब इल्म के लिए जो सबसे बड़ा एहतिजाज है, मेरे ख्याल से आखिरी ऑप्शन है, वो है अपने कलम को जो है ना किताब और कलम को छोड़ देना। तो अभी हमारा मिसाल भी यही है, हम इंतहाई मजबूरी के तहत, हम कोई भी अपने आप को सेफ नहीं समझता। इतना बड़ा तालीमी जो है ना अदारा है, एक हॉस्टल है, सिक्योरिटी है, सर्वेलेंसेस कैमरेज हैं, तो हम ये खदशा करते हैं कि अगर इसी तरह एक अदारे से इस तरह स्टूडेंट्स लापता हो जाते हैं, और एक हुकूमत है, एक सिस्टम है, अदारे हैं, कोई भी उनको बाजियाब कराने में जो अभी तक कामयाब नहीं हुआ, और किसी ने उनको मंजराम पर नहीं लाया जाए, नहीं लाया गया है। हम अपने आप इस में भी अल्लाह ना करे कि हमें भी खदशा है कि कल हॉस्टल से हमारे साथ भी ऐसा वाक़या ना हो। तो हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं, हमारी उम्मीदें भी हैं कि अल्लाह करे कि उनको जल्द अज़ जल्द मंज़र-ए-आम पर लाया जाए, उनको बाजियाब कराया जाए। लेकिन अगर अगर खुदा न ख़्वास्ता इस तरह की कोई पेशरफ़्त नहीं हुई, मार्च तक तालीमी इदारे खुल जाएँगे, तो उस पे जो कमेटी है बलूचिस्तान के जो है ना तमाम तर तकरीबन बलूच और पश्तून स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं इस कमेटी में, स्टेक होल्डर्स हैं बलूचिस्तान में, फिर वो बैठ के अपना फैसला करेंगे कि किस मैकेनिज्म के तहत हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। बालाज, आपकी एक बात से शायद मैं इत्तेफाक ना करूँ, चूँकि मैं खुद इन चीज़ों को रोज़ अव्वल से मॉनिटर कर रहा हूँ। गैर संजीदगी तो मैं हुकूमत की नहीं कह सकता, चूँकि हुकूमत ने कमेटी बनाई। ये बात जो थी, ये स्टूडेंट्स वाले बलूचिस्तान असेंबली में भी ज़ेर बहस आया। आईजी, डीआईजी, वज़ीर आला सब इस मामले पर जो है मुत्तफ़िक़ा नज़र आए। तो वो आपकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन मैं इससे जो ऑन ग्राउंड रियलिटी, इससे इत्तेफाक नहीं करता कि गैर संजीदगी हो सकती है। बहरहाल आप बिल्कुल, हमने इस बात का बरमला मीडिया में भी इज़हार किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने कहा कि जो हुकूमती कमेटी के सरबराह थे, उन्होंने बेहतरीन अंदाज में हमारा मुकदमा लड़ा। जो कमेटी में लोग थे, वो फिर उन्होंने जाके असेंबली में भी हमारे मसले को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पोजीशन और गवर्नमेंट के दोनों जो है ना बेंचेस से हमारा मसला हाईलाइट हुआ, और कोशिशें भी की गई, कमेटी भी बना दी गई है। मेरे गैर संजीदा कहने का मकसद ये है कि जो हुकूमती कमेटी ने हमसे 15 दिन के वक़्त माँगे थे, हमने अपना एहतजाज पोस्टपोन किया, तो उसके बाद जो अब तक जो हुकूमती कमेटी, देखें संजीदगी सिर्फ़ ये नहीं होती है कि आप इस मसले पे जो है ना एक मसले को आपने सीरियस लिया हुआ है, और एक मसले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो कि चीज़ों को आगे ले जा रहे हो। संजीदगी ये होती है कि कम से कम अभी यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान की जो इंतज़ामिया है, कम से कम हमारे और हुकूमती कमेटी के दरमियान जो मुआहदा हुए, उनकी पासदारी। फिर हमने बारहा हुकूमती कमेटी को जो पेपर्स का नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने इशू किया था, हमने कमेटी से अप्रोच किया। मैंने खुद कमेटी के जो हेड हैं, केतरान साहब, सरदार साहब हैं, उनसे मैंने कांटेक्ट की, और मैंने कहा कि सर, आप चूंकि बीइंग द हेड ऑफ दिस कमेटी, आपको इंतजामिया को इस चीज का पाबंद कराना चाहिए कि आप इस तरह की अवहाम और मुबालगा आराई पैदा ना करें। तो उसके बाद जो चीज़ें हो रही हैं, जो पेपर्स के शेड्यूल किए जा रहे हैं, तो कम से कम ये कमेटी की ज़िम्मेदारी बनती है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इन चीज़ों को खुद जो है ना मॉनिटर करें, और इस तरह की चीज़ें होने ना दें जिससे तलबा में खदशा बढ़ जाएँ, और स्टूडेंट्स में जो ना स्टूडेंट की माइंडसेट हो, वो किसी और तरफ डाइवर्ट हो जाएँ। एग्जैक्टली बालाच, मैं इस बात से भी आपके इत्तेफाक करता हूँ। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, अपनी बिजी स्केजुअल से हमें टाइम दिया, वक्त दिया, और ओवरऑल जो आने वाले ईयर या इस साल जो पेशरफ्त हुई इस सिलसिले में आपने आगाह किया। जी व्यूवर्स, बालाच कादिर हमारे साथ मौजूद थे और ओवरऑल सिचुएशन से हमें आगाह कर रहे थे, जो इस साल पेशरफ्त हुई हैं, जो या आने वाले साल के हवाले से उनका यही कहना था कि अगर खुदा न खास्ते स्टूडेंट्स बाजियाब नहीं होते बाहिफाजत तौर पर, तो जो कमेटी है वो बैठेगी और अपने जो आइंदा का लाहे अमल है, अगले साल का लाहे अमल है, वो तय करेगी।